अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बेटे नेक्स्ट आपका तर्जुमतुल कुरान का पेपर है, तो आज की इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास की तर्जुमतुल कुरान के जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह कलेक्टिवली तौर पर जो है ना डिस्कस करूँगा। एंड होप्सो के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ में से आपको काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे, तो वीडियो को आपने शुरू से लेके तो एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर वे के अंदर जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे आप लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हम वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली बेटे एमसीक्यूज़ है, मुशरिकीन के नज़दीक हिल्लत हिल्लत व हुर्मत का मेयार था खुद साख्ता अकायद। अल इनाम की वाहद है, अल इनाम की जो वाहद है अल नाम है। अल अनामी के मायनी हैं, अल अनामी के जो मायनी होते हैं बेटे वो मवेशी होते हैं। सूरतुल इनाम में तौहीद के दलाइल के ज़मन में ज़िक्र किया गया है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का। रिज़्क़ की कमी के डर की वजह से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को किससे मना फरमाया? कत्ल औलाद के। मुकाम अराफ मौजूद है, मुकाम अराफ कहाँ पर मौजूद है? जन्नत और दोज़ख के दरमियान। गुस्से की हालत में पढ़ने की नसीहत की गई है। ताऊज़ यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़यामत तक कामयाबी का वाहिद ज़रिया अताअत व फर्माबरदारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सूरतुल अराफ में मज़कूरा नूर से क्या मुराद है? सूरतुल अराफ में मज़कूरा नूर से मुराद तौरात है। सूरतुल अराफ का मरकज़ी मौजू है अक़ीदा-ए आखिरत और अक़ीदा-ए रिसालत। क़यामत के दिन कुफ़ार को दुनिया की राहत व लज़्ज़त वाली ज़िंदगी महसूस होगी। मुख्तसर सूरह यूनुस के इब्तदाई हरूफ हैं, सूरह यूनुस के इब्तदाई हरूफ अलिफ लाम रा। क़यामत के दिन मुशरिकीन से इनके मबूद करेंगे इजहार बरात यानी इजहार ला ताल्लुकी। आई थिंक सूरह यूनुस में आखिरत क्या कहा गया है? आखिरत के बारे में आखिरत को क्या कहा गया है? आखिरत को अबदी कहा गया है, हमेशा रहने वाली। कुरान मजीद की तरबियत के मुताबिक सूरह यूनुस का नंबर है, सूरह यूनुस का नंबर 10वां। सूरह हूद के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफ़ात हैं बशरो नज़ीर या बशीरो नज़ीर, बशरो नज़ीर है। कौम समूद पर नाजिल होने वाला अज़ाब चीख था और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम आद था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को अज़ाब इलाही से बचाने के लिए तदबीर इख्तियार की थी, कश्ती बनाई थी। दो बेटों की खुशखबरी दी गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। मुआक़बतन, मुआक़बतुन का मतलब होता है पीछे आने वाला। इत्तफ़ाक़ सी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है? इत्तफ़ाक़ सी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के, ये सी नहीं है बल्कि फ़ी है, ठीक है। इत्तफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, इसका मतलब अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना। और उसके बाद मुनकरीन हक़ ने हर दौर में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ किया मकर फ़रेब। रात, रात से क्या मुराद है? रात से मुराद बादलों की गरज है। सूरतुल राद के आगाज़ में बयान किया गया है अल्लाह ताला की कुदरत कामला का, अल्लाह ताला की कुदरत कामला को बयान किया गया। सूरह इब्राहीम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत ठुकराने पर कौन सा पानी पिलाने की वाइद उनको सुनाई गई थी? तो उनको माँ सदीदा, ये वाला जो है ना पानी पिलाने की वाइद सुनाई गई थी। अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करने वाले शख्स को कहा गया है बेइंसाफ और नाशुक्रा। दावत हक को ना मानने वालों को आखिरत में लिबास पहनाया जाएगा आग का। कुफार के अमाल क़यामत के दिन होंगे मट्टी की तरह। वो खसूसी अहकाम जो सूरह
ابراہیم میں مذکورہ ہیں، موجود ہیں، ذکر کیا گیا ہے: نماز پڑھنا اور خرن کرنا۔ مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑوں کے درمیان علاقے کو کہا جاتا ہے وادی حجر۔ سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ۔ سورۃ الحجر، سورۃ الحجر میں کن مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وادی حجر میں آباد تھی قوم سمود۔ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرہ کی وجہ سے سورۃ النحل کو کہا گیا ہے، سورۃ النحل کو سورہ نیام کہا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ سورۃ النحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے ذکر کا۔ جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا کہلاتا ہے عدل۔ کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے اثار، قربانی۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے، سورہ بنی اسرائیل کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ سفر اسرا سے مراد ہے، سفر اسرا سے مراد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ النور میں۔ لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے والدین سے، لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا والدین سے۔ اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی، اصحاب کہف نے غار میں بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ کہف کا لفظ معنی ہوتا ہے غار۔ اصحاب کہف میں، اصحاب کہف غار میں سوئے رہے، یہ تقریباً 300 سال جو ہے نا، 309 سال جو ہے نا یہ سوئے رہے۔ ذوالقرنین نے یجوج مجوج کو دو پہاڑوں کے درمیان قید کیا لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کر۔ یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں؟ یہ یافس کی اولاد تھے۔ سورۃ المؤمنون کا مرکزی موضوع ہے، سورۃ المؤمنون کا مرکزی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دینا۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے مؤمنین کی صفات کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا سیلاب کا۔ انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے۔ کیا مضبوط کرنا ہے؟ عقیدہ توحید کا۔ سورۃ المؤمنون کے آخری حصے میں تذکرہ کیا گیا ہے قیامت کے احوال کا۔ زمرن کا معنی ہے، زمرن کا معنی گروہ۔ سورۃ الزمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے، مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا کہلاتا ہے عقیدہ توحید۔ دوسری بار سور پھونکے جانے پر کے بعد لوگ جائیں گے محشر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الزمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورۃ الزمر کی سونے سے پہلے۔ فرعون قتل کروا دیتا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو حضرت موسیٰ کے دور میں۔ سورۃ المؤمنین کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کو۔ سورۃ المؤمنین کے مطابق قرآن مجید کی آیات میں جھگڑا کرنے والے ہیں، سورۃ المؤمنین کی آیات کے مطابق جھگڑا کرنے والے ہیں کافر۔ سورۃ المؤمنین میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ذکر سے تعلیم دی جا رہی تھی عقیدہ توحید کی۔ فرعون کی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، ان کو قرار دیا تھا مؤمن، ٹھیک ہے۔ حامیم
سے شروع ہونے والی صورتوں کو نام دیا گیا ہے، ان کو نام دیا گیا حوا میم کا۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے یا سننے پر لازم ہوتا ہے سجدہ۔ سورۃ الحامیم السجدہ میں مشرکین کے مطالبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ عذاب کا نازل ہونا، قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کی نوعیت تھی آندھی یا طوفان، ٹھیک ہے، آندھی طوفان۔ مشرکین کو آنکھ، کان اور کھال کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے، یہ عذاب ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورۃ الشعراء کا مرکزی موضوع ہے، سورۃ الشعراء کا مرکزی موضوع عقائد ہیں۔ سورۃ الشعراء کے نام سے اہمیت واضح ہوتی ہے، کس کی اہمیت؟ اتحاد کی۔ نبی مکرم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، ان کی کیا تھی معاملات، ان کی کیا ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ سورۃ الشعراء کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا سبب تھا دعوت اسلام کا انکار کرنا۔ سورۃ الشعراء میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے، مشاورت کی۔ سو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کے ساتھ بیٹے 10th ترجمۃ القرآن کی جو ایکسرسائز MCQs ہیں، یہ بیٹے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ہوپ سو کہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی زیادہ یہ کارآمد ہوں گے، اور انشاءاللہ پیپر بھی ان میں سے آپ کو بہت زیادہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ سب کا پیپر بہت زیادہ اچھا ہو۔ تو ابھی جو مبارک مہینہ جا رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اور آپ سب کے پیپر بہت زیادہ اچھا ہوں، اور جب رزلٹ آئے تو آپ کا بہت زیادہ اچھا رزلٹ آئے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔